کہ مختارہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا مختارے کے دشمن. لیکن سر ایک اور اس میں بات یہ بھی ایڈ کرتی چاہوں گی, جو مریم نواز کے بھائی ہیں جو بنے ابھی ریسنٹ بلاول بھٹو, وہ کدھر وہ نظر نہیں آئے صبح سے. یہ بڑا آپ کا ایک اہم سوال ہے, لیکن میں تھوڑا سا عامر صاحب نے بڑے اہم کچھ کوشچنز اٹھائے ہیں, میرا خیال ہے ان پہ بات کرنی ضروری ہے. ایک تو جو آپ نے بھی پوچھا سوال ان سے کہ نواز شریف صاحب کدھر غائب ہو گئے ہیں. ایک تو میری اپنی انٹرنل ایک انفارمیشن ہے, ان کی ٹاپ کی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے نا پاؤں پڑ گئے وہاں کہ میاں صاحب یا تو ہمیں بلوا لیں لندن تو یا خود تشریف لے آئیں. اتنا بڑا بوجھ ہم سے نہیں اٹھایا جاتا, یہ جو آپ نے ہمارے پہ ڈال دیا ہے, یہ نریٹو جو ہے یہ مشکل ہو جائے گا سیل کرنا. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گوجرانوالوں کو آج میرا خیال چوتھا دن ہونے والا ہے, 16 کو ہوا تھا, آپ نے ابھی تک ان کے کسی بڑے پارٹی کے لیڈر کو کوئی پریس کانفرنس کر کے ان کے نیریٹو کو اون کرتے, ان کو یا ٹی وی چینلز پہ ڈیبیٹ کرتے, کسی کو انہوں نے جواب دیتے ہوئے ہاں جی. کیونکہ الطاف حسین صاحب کا کم از کم ایک چیز تھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ جو بھی بم پھوڑتے تھے لندن سے, ان کی پارٹی کے لوگ شام کو بیٹھ کے اس کی وضاحتیں ضرور دیتے تھے اور اس میں کہتے تھے کہ الطاف بھائی کا یہ مقصد تھا, الطاف بھائی یہ کہنا چاہ رہے تھے, نہیں آپ بات سمجھے نہیں ہیں. وہ اس وقت ان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں تو یہ ہو رہی تھی. ایٹ لیسٹ وہ تھوڑی سی وہ ایکسپلینیشن دیتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, ڈیلی ان کا یہ بچاؤ کا کام ہوتا تھا. یہاں سے آپ کو چوتھا دن ہے, کوئی کلیریفیکیشن, کوئی جسٹیفیکیشن, کوئی ان کا ڈیفینس نہیں آ رہا, جس سے آپ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر کتنی بات تو یہ بڑھی ہوئی ہے. چلو بہر تو ہے یا بڑھی ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو میری اطلاعات ہیں جن پہ یہ کیسز ہیں نیب کے اسپیشلی, وہ زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور ٹاپ کی لیڈرشپ پہ کیسز ہیں. اب وہ کوئی کھل کے بات کرنے کو وہ تیار ہے. شاید خاقان عباسی صاحب کو کوئی سنا آپ نے کہیں پہ کوئی؟ اب ان کو بھی یہ صاف ظاہر ہے ایک تھوڑا سا خوف ہے کہ بھائی صاحب بڑی مشکل سے, اچھا وہ والی جیل اب وہ نہیں ہوگی جو عمران خان کہہ رہا ہے, جو ان کو 5 سٹار یا 7 سٹار جو ان کو وہاں نیب کی کسٹڈی میں ان کو فیسلٹیز ہیں کہ آپ جائیں اور وہاں پہ پورا اپنا کیس جو ہے اپنی اس کی تقریر بھی کریں, یہ پارلیمنٹ میں لائیو پوری قوم بھی سنیں, اور یہاں پہ منسٹر انکلیوز میں آپ وہاں بھی رہیں یا یہاں پہ جو آپ کے پارلیمنٹ لاجز ہیں اس میں بھی رہیں, اور وہاں پہ بھی نیب جو ہے ڈر کے مارے یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہوا ہو, اور اس میں کہ صاحب کو کچھ ہو نہ جائے, اور صاحب کیا پئیں گے, کافی اور چائے کب پئیں گے. سو وہ بھی ان کو پتہ ہے کہ اب کی دفعہ وہ چیزیں نہیں ہونے والی جو عمران خان صاحب بھی اس پہ فرما چکے ہیں. سو انہوں نے ان کو روکا ہے, ان پہ یہ یہاں پہ. دوسرا زرداری صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے یہ بات, یہ کسی کے سگے نہیں ہے. جو آج وہ فرما رہے تھے نا, یہ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بلاول اور میری اب یہ نسلوں کی باتیں آگے چلیں گی, تو اس میں ایک مریم نواز صاحبہ نے بڑی سمجھداری سے اپنے آپ کو فیوچر کی آپ کہہ سکتے ہیں امبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے ایک ون لائنر بھی کہا ہے. میرا خیال کلپ بھی ہے آپ کے پاس. انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ کل کو ہم نے کے خلاف الیکشن بھی لڑنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مطلب وہی ہوں گے نا. اب جب یہ بلاول پہ خلاف الیکشن لڑیں گے یا بلاول ان کے خلاف لڑے گا تو یہ بہن بھائی پھر عوام کو کیا بتائیں گے کہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے. پہلے ذرا وہ کلپ سنا دیں, پھر اس کے بعد تھوڑی سی عمران خان صاحب مریم نے جلسے میں کل جو باتیں کی ہیں ذرا وہ پلے کی تھی, جس میں انہوں نے بھائی بنایا بلاول کو. حریف ہوں گے لیکن دشمن نہیں. اب سنیں ذرا یہ ساری گفتگو جو وہ فرما رہی تھیں, انہوں نے کہا جی بے بھٹو صاحبہ بھی ہیں وہاں پہ, جدہ بھی ہیں, سرور پیلس بھی, وہ بھی میرا خیال کلپ پہ جو گالی گلوچ کی گئی تھی نا, یہ ساری آپ اس کو ذہن میں سمجھنا ضروری ہے. اچھا یہ بھی نہ سمجھے بھی عمران خان صاحب پہ بھی ہم آئیں گے, ذرا پہلے یہ تھوڑا سا اپوزیشن کلیئر ہو جائے, سمجھا کہ اپوزیشن کلیئر کر لیں. حکومت پہ بھی آتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ کتنے سمجھدار, اور یہاں پہ اس کو ساکریٹیز اس حکومت کو چلا رہے ہیں, پلیٹوس بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ ریسٹاٹل بیٹھے ہیں شاید. تو اس کے بعد جو اب اس میں 2 بڑی میجر چینجز ہوئی تھیں. ایک ہوئی تھی جب بے نظیر بھٹو صاحبہ وہاں پہ گئی تھی, سرور پیلس گئی تھیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی مریم صاحبہ, اور بڑے تعلقات اچھے ہو گئے تھے. اب سنتے ہیں ذرا 3-4 واقعات بتا رہے. اس کے بعد گالی گلوچ ہوئی ہے. اور پھر دوسرا بڑا کام ہوا تھا جب لندن میں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے. اس کے بعد بھی جس طریقے کا ہنی مون یہ ہوئے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوئے تھے, وہ بھی ایک بہت بڑا تھا کہ اب کی دفعہ گالی گلوچ نہیں ہوگی اور اب کی دفعہ کچھ نہیں ہوگا. اور تیسرا بڑا جو کام ہوا تھا, زرداری صاحب جب یہاں پہ وہ تھے, یہ گئے تھے ریمنڈ گئے تھے, 72 ڈشز کی بات چل رہی تھی کہ 72 ڈشز ان کے لیے پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے, ہمارا میڈیا پہ تو اڑائی رکھتے ہیں نا. تو 72 ڈشز دی گئی تھی. زرداری صاحب کا کلپ میں کہوں گا کسی کو وہ ڈھونڈے. انہوں نے کہا تھا کہ اب ہماری نسلوں کی دوستی چلے گی, میں آپ کے گھر آ گیا ہوں, اب ہماری نسلوں کے تعلقات چلے. ریمنڈ گئے تھے باقاعدہ, اور اگلے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ہیلی کاپٹر میں اکیلے نہیں جانا چاہ رہے تھے, تو یہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب میرے ساتھ چلیں. اتنے ڈرے ہوئے تھے زرداری صاحب کہ ریمنڈ جاتے ہوئے کوئی رستے میں کوئی اس کی ٹیکنیکل فالٹ وغیرہ نہ ہو جائے, اس طرح چیزیں نہ ہو جائیں. سو وہ ذرا کلپ آپ کے پاس میں ان 3 واقعات کے بعد جو بتائیں جو ان بٹوین ہوا, یہ جو بی بی اور نواز شریف کی سرور پیلس کی میٹنگ, اور اس کے درمیان اب کے اور تب کے درمیان میں کیا ہوا, اور لندن میں ان چارٹر آف ڈیموکریسی, اور پھر زرداری صاحب کا ریمنڈ. اس کے بعد یہ اس کے بعد کی ہیں چیزیں.
चीजें की बात की। ये तीनों वाकयात हो चुके हैं, जरा वो कौम को सुनाएं। जरा वो क्लिप प्ले कीजिएगा। नवाज शरीफ साहब की जो सोच है उसको उन्होंने बीबी की शहादत करार दी है। मैंने कहा ना कि वो लोग भी एक्चुअली भूल जाते हैं, क्या करें कि ये दोबारा एंड अगेन दिखाना पड़ता है कि भाई साहब उस वक्त जो है ना, क्योंकि लोग महंगाई से तंग हैं और चीज़ों से तंग हैं, तो वाकई वो उम्मीद लगा लेते हैं जब ये बातें की जाती हैं मिल्क एंड हनी की, जी बहन भाई बन गए ये दरमियान में जो मौला जट के अंदाज में ये जो एक दूसरे के मतलब 10-20 साल चल रहा है, उसके बाद फिर ये बहुत ज़्यादा चला गए हैं, हम लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, तो ये तासुर चल रहा है, वो अवाम का वही वाला मानने का है। 2-3 चीज़ें ऐड कर दूँ। मेरा ख्याल है कैप्टन सफदर का ना ये बिल्कुल सही क्लास साहब ने बात की है कि जिन लोगों पे ना हर एक का अपना मफाद है, पार्टियों के अंदर भी और अफराद के अंदर भी, हर कोई अपनी स्टोरी देख रहा है कि भाई साहब वो ना तो बाप बेटे को समझा रहा है, बेटा ज़रा मुहतात ही रहना, ज़रा पीछे ही रहना जो है। कभी तलाल साहब आगे आ जाते हैं, कभी तलाल साहब पीछे हो जाते हैं, कभी शाहिद खान साहब आगे चले जाते हैं। सफदर साहब की जो बेल हुई है वो 4 तारीख तक की है। अब ये दूसरा एक मुकदमा हो गया, उनके पास और भी मुकदमे हैं। जो नैब वाली पेशी है ना, वो 4 तारीख को वो के बाद जो है ना वो किसी वक्त भी गिरफ्तार होते हैं अनलेस के अदालत से दोबारा वो कोई प्रोटेक्टिव बेल ले लें। अब बात यह है मेरे ख्याल में, ये जो इनको झटका लगाया गया है, सुबह गिरफ्तार किया गया है और शाम को जो छोड़ दिया गया है, मेरा ख्याल है वो एक जो नारे कायदे-ए-आज़म मज़ार के अंदर लगे, कुछ अफराद के मुतल्लिक फौजी अफराद के मुतल्लिक जो नारे लगाए गए जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं, वो उसकी वजह से थोड़ा सा ना एक झटका कराया गया है, क्योंकि ये मोमेंटम जा रहा था ना गुजरांवाला और गुजरांवाला कराची, तो ये अभी जो है अब कोयटा जाना है असल खतरनाक। उससे पहले थोड़ा सा ना उन्होंने कि कोयटा में क्योंकि बहुत खतरनाक है, कोयटा में हमारा एक खित्ते का क्राइसिस, इंटरनेशनल क्राइसिस, हम रोज कहते हैं जी दुश्मनान हमारे बड़े एक्टिव हैं वहाँ पे, फिर जो है आपके बलोच नेशनलिस्ट भी इकट्ठे हो रहे हैं, मेंगल साहब भी इकट्ठे हो रहे हैं, बड़ी अरसे बाद दूसरे डॉक्टर मालिक, ये अलग-अलग दोनों बलोच नेशनलिस्ट पहले इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, ये पहली दफ़ा वहाँ पे इकट्ठे होंगे। इस तरह ही पश्तूनख्वा और जो JUI है ये मुखालिफ हैं एक दूसरे के पश्तून बेल्ट के अंदर, तो वो दोनों भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इकट्ठी हो रही है, ये भी सारे मुखालिफ हैं। तो वो वहाँ पे अगर नंबर से ज़्यादा क्या बात की जाती है, किस अंदाज में की जाती है, वो बड़ी मैटर है। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में सफदर साहब को जो किया गया है ना, वो एक झटका लगाया गया है कि इस मोमेंटम को तोड़ने के लिए कि लाहौर, कराची एंड कोयटा से पहले कि भाई साहब ये इतना भी फ्री फॉर ऑल नहीं है, फिर थोड़ा सा एक झटका लगा। और उसके बाद से अब पता नहीं कौन कितना मैसेज लेना चाह रहा है। आपने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको बताएं। ब्रेक के बाद आमिर साहब के इस एनालिसिस से सर जी मादरत के साथ बार वापस है। ब्रेक के बाद इस पे क्लासेस पे क्या पॉइंट मुख्तारा जीतेगा या मुख्तारा हारेगा।